بڑے علماء جب آئے انہوں نے، اور میرے والد گرامی کا زمانہ تھا، انہوں نے کہا کہ اتنا چھوٹا سا مدرسہ اور اتنا بے پناہ نام اس کا، جہاں جاؤ انواروں کا فائدہ مل جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ پھر یہ کہا گیا کہ یہ برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں۔ جب برکت ہوتی ہے تو 200 روپے میں بھی گھر کا پورا گزارا دن کا ہو جاتا ہے، جب بے برکتی ہوتی ہے تو 2000 میں بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اصل چیز برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی برکتوں میں رکھے۔ اور پیارے ساتھیوں، یہ دعا کرنا آپ پر لازم ہے۔ یہ لوگ آپ کے محسن ہیں، انہوں نے اس علاقے کو آباد کیا ہے، انہوں نے اس علاقے کو شاد رکھا ہے، انہوں نے اس علاقے کو سیراب کیا ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ کا مسئلہ دعا تو کرو نہیں کے، اور دعا بڑی بات ہے۔ پیارے ساتھیوں، میں اپنے قریبی دوستوں سے ایک بات کہتا ہوں، انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کو ایک اچھا صالح دعا گو مل جائے، اور بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس کا وہ صالح دعا گو سے روٹھ جائے۔ صحیح بات ہے، اصل اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو سمجھ لو سہمی بات آ گئی تو بات بن جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ آپ لوگ اللہ والوں سے باہر نہیں نکل سکتے، جو نکلے کھڑے ہیں نا وہ بھی نہیں نکل سکے ہیں، جو نکلے کھڑے ہیں نا بظاہر وہ بھی نہیں نکل سکے۔ بات مختصر کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کر دی، مکمل کر دیا، بنا لیا، سیٹ ہو گیا، سارا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ساری بات تیار ہو گئی، تو ہوا کیا؟ اب دعا فرما رہے ہیں، ایک جملے پر بات کر رہا ہوں، دعا کی ایک جملے پر بات کر رہا ہوں۔ رب ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی عبادت کے طور طریقے سکھلا دے۔ مناسک کا لفظ ہے، اس کے نسک کے معنی ہوتے ہیں عبادت کے اور قربانی کی، اصل معنی کی عبادت کی، لیکن پھر یہ لفظ خاص ہو گیا حج کے ارکان کے لیے۔ مناسک کے صلاۃ نہیں ہوتے، مناسک کے صیام نہیں ہوتے، مناسک کے حج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور کرو، دو اللہ کے پیارے نبیوں نے مل کر دعا کی، رب ارنا، ارے نہیں ارنا، یا اللہ تو ہمیں بتلا دے، ہمیں سکھلا دے، ہمارے علم میں دیا، یا اللہ تو ہمیں ترتیب فرما دے، ہمیں تو ہماری تربیت فرما دے اس چیز کی مناسب۔ اب رب العالمین نے تربیت فرمائی، پہلے اعلان ہو رہا ہے اذن فی الناس اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا اللہ کا اعلان کرو، یہاں تو بندے ہی نہیں ہیں، چند بندے بس۔ آپ اعلان تو کیجیے، تاریخ جہان میں آپ کی آواز بھیجنا ہمارا کام ہے۔ اعلان جو کیا، عورتوں کے رحموں میں بچوں نے سنا، باپوں کے سرگوں میں سنا، جتنی مرتبہ جواب دیا اتنی مرتبہ اس کو بیت اللہ شریف کی زیارت رسی۔ سارا معاملہ ہو گیا۔ اب اعلان کر دیا آئیے، یہ لوگ آئیں گے، دور دراز سے چل کر آئیں گے، پاپیات آئیں گے، دودھی پتیوں کے اوپر سوار ہو کر آئیں گے، بڑے دور دراز کا سفر کر کے آئیں گے۔ آپ اعلان تو کے لیے اعلان کیا تو اب یہ سلسلہ شروع ہے۔ اب اونٹنیاں ختم ہوئی تو کوئی بات نہیں، اب جہازوں میں جا رہے ہیں، میں جہاں ختم ہوئی تو ہوائی جہاز میں شروع ہو، ہوائی جہاز ختم ہو گئے، پھر دوبارہ سے پھر گھوڑوں کا زمانہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی،
اب مناسک کی حج، ہاں جی میدان عرفات میں آ جائیے، ٹھہرنا ہے وہاں پہ، تبدیل نہیں کرنا، میدان مزدلفہ میں آ جائیے، وہاں سے نکلیے مینا کی طرف آ جائیے، شیطانوں کو کنکریاں ماریے، مینا میں پہنچ گئے، کنکریاں مار لیں، اب آئیے قربانی کر لیجیے، اب آئیے بیت الشریف کا طواف کر لیجیے۔ یا اللہ ہم نے تو تجھ سے تیری عبادت کے طریقے پوچھے تھے، سب ہمارے پاس دیکھنا سائن نہیں کر لو، یار دوڑ دو نا۔ یا اللہ ہم نے تو تجھ سے تیری عبادت کے طریقے سیکھے تھے، تم نے تو ہماری ہی اداؤں کو دہرا دیا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ تو نے تو ہمارے ہی خاندان کی اداؤں کو دہرا دیا۔ کچھ پڑھنا ہے، پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، ہر کسی چیز کے پڑھنے کا نام نہیں، کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، یا اللہ یہ حد ہو گیا، ہاں حد ہو گیا، یا اللہ یہ تو سارے کا ہم نے کیے تھے۔ اے میرے پیارے بندو، اے میرے پیارے نبیوں، اے میری مقدس بندی حضرت حاجر، حاجر لوگ پڑھتے ہیں، حاجرہ نہیں، حاجرہ یہ آجر ہے، یہ ہم نے انڈیا کے لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے حاجرہ بنا دیے، جہاں پر بھی مولانا صاحب بولتے ہی لگا دیتے ہیں نا، یہ لفظ آپ کو حاضرہ نہیں ملے گا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی عربی کتاب میں ملے گا، آپ کو لکھ دے تو الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، یا اللہ یہ پروردگار یہ وہی ادائیں ہیں، ہاں ادائیں وہی ہیں، آپ کیا دیکھیں۔ لیکن اے میرے پیارے مقدس بندو، اے میری پیاری مقدس بندی، آپ نے اللہ کا گھر بنایا ہے نا، اب آپ ہی کی ادائیں جو ہیں وہ میری عبادت بنیں گی۔ اب یہ تو مجھے بتاؤ، کوئی آدمی حج ان اداؤں کو چھوڑ کر کے دکھائے تو صحیح۔ حج ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس کے پہلے یہ حج نہیں ہوا کرتا تھا۔ بیت الشریف کا طواف ہونا ایک غلط بات ہے، بھئی ہم تو سو مرتبہ اتنا سائی ہے نا، حضرت حاجر لوٹ کی نا، شیطانوں کو کنکریاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا نا، بزرگ بن کر آیا تھا، بوڑھا بن کر آیا تھا کہ بوڑھے ہو گئے ہو، اس بچے کو شہید کرنے جا رہے ہو، قتل کرنے جا رہے ہو، کیسی بات کر رہے ہو، کنکریاں ماری، جوان بن کر آ گیا، یہ بچے نے جوان ہونا ہے، جیسے کڑی سے سنگیلا جوان بنے گا، اس کو جمع کرنے جا رہے ہو، کنکریاں ماری، دور کر دیا، بچہ بن کر آ گیا، چھوٹے سے بچے سے ایسا کام ہوتا ہے، کنکریاں ماری، دور کر دیا۔ حضرت حاضر بے قراری کے عالم میں دوڑ رہی، بے قراری کے عالم میں دوڑ رہی، ذرا غور تو کرو، یعنی اصل معاملہ کیا ہے، ذرا غور سے سنو، معاملہ کیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح سے کرنا کہ آپ نے شیطانوں کو کنکریاں ماری، اپنے نفس پر کتنا ضبط کیا ہوگا کہ میں اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہوں ذبح کرنے کے لیے، اور باقاعدہ طور پر قربانی کی گئی نہیں کی گئی، چھوی تو چل گئی نا، وہ ایک الگ بات ہے، یہاں کی بجائے وہاں چل گئی۔ یہ کتنا ضبط کیا ہوگا، جہاں آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہوگی، اور جناب میری بیٹے کو لٹایا ہوا ہوگا، اور یہی گمان ہو رہا ہوگا کہ میں تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اللہ ہو کر کے بسم اللہ ہو کر کے چھری چلی ہوگی۔ آپ غور تو کریں کتنا اخلاص ہوگا رب کے ساتھ، کتنا اخلاص ہوگا رب کے ساتھ۔ یا اللہ تیری خاطر ایسا نے کچھ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جب جا رہے ہیں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور حضرت حاجر ہیں اور کوئی نہیں ہے، وہاں پر وادی غیر ذی زرع میں جہاں پر ایک تین کا تکلیف ہوتا تھا، وہاں پر تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک خاتون ہے اور ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جب جاتے ہیں حضرت حاجر پیچھے دوڑتی ہیں اور کہتی ہیں یہ تو بتلائیے کہ آپ یہ ہمیں کس کی رحم و کرم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مڑ کے نہیں دیکھا، اسی طرف ہوئے، دوسری طرف چہرے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا، آپ نے فرمایا نام، ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا ہے تو بتائیے، اللہ نے حکم دیا ہے تو بتائیے، جس نے آپ کو حکم دیا ہے وہی ہمارا رکھوالا ہے۔
اس کے بعد جب تنہیں کہاں ہیں اور پھر دوڑ رہی ہیں اپنے بچے کے پانی کے لیے، اس کی غذا کے لیے جب دوڑ رہی ہیں، اب اندازہ کیجیے کس طرح رب کی بارگاہ میں دعائی دے رہی ہوں گی وہ، جب کوئی ظاہری وسیلہ نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے، قریب کوئی نہیں ہے، صرف یا اللہ تیرے اوپر آسرا ہے۔ کیسا اخلاص ہوگا، کیسا اخلاص ہوگا میرے ساتھیوں۔ یعنی جب اخلاص کی انتہا ہو گئی تو حج بن گیا۔ سبحان اللہ۔ شوہر چھوڑ کے چلے گئے چھوٹے بچے کے ساتھ، تنہا ہے، کوئی وہاں پر نہیں ہے، جانوروں کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بھیڑیوں کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ جو چیرنے پھاڑنے والے جانوروں کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پر موجود ہیں۔ پیارے بھائیوں، آپ غور تو کیجیے، ادائیں کیا بن گئی؟ رب کی عبادت بن گئی، بنی نہیں بنی؟ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ ذرا بھی نماز پڑھتے ہو؟ پڑھتے نہیں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اس نے قیام بیٹھا، نہیں ہوا نا؟ یہ کیا ہے؟ میرے بھائی، میرے آقا سرکار مدینہ کے اعظم کا نام ہے۔ میرے نبی نے تمام کی عبادتیں لے لی۔ یا اللہ یہ درخت کھڑے، میرے شیخ میرے مجھے غزالی حسن نے فرمایا یہ درخت کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، یا اللہ میں کھڑے ہو کے عبادت کروں گا۔ گویا میرے آقا نے فرمایا یہ چوپائوں کو دیکھا، چوپائیں رکوع کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ میں بھی رکوع کی حالت میں عبادت کروں گا۔ اور یہ دریا سمندر نے اپنے پیشانی کو رگڑ کے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، یا اللہ میں بھی سجدہ ہو کے تیری بارگاہ میں عبادت کروں گا۔ اور ذرا غور کیجیے، پرندے بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، یا اللہ میں بھی بیٹھ کے عبادت کروں گا۔ تمام کی عبادتوں کو لے لیا گیا، ایک نماز بن گئی۔ میرے آقا کی ادا ہے نماز، اب تو نے عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، حضور کی اداؤں کو چھوڑ کر نماز پڑھ کے تو دکھا دے مجھے۔ یہ اللہ کی ادا نہیں ہے، یہ حضور کی ادائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، اللہ کسی کے سامنے رکوع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے اختیار سے نہیں بیٹھتا، کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا جب سے۔ رب العالمین اس چیز سے ماورا ہے، پاک ہے، صاف ہے، ستھرا ہے۔ پیارے بھائیو ذرا غور کرو، یہ ادائیں کس کی ہیں؟ رب کی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی ادا ہے۔ آپ یہ تو بتاؤ، یہ زکوٰۃ انسان کو دیتا ہے نہیں دیتا؟ دیتا ہے نا، یہ انسانوں کی ادائیں ہیں نہیں ہیں؟ آپ ذرا دیکھیے، ذرا غور تو کیجیے، یہ عبادات کس کی ادا ہے؟ اللہ کے بندوں کی ادا ہے۔ ایک تو ادائیں ہو گئی، اور اللہ کے بندے کبھی آرام سے بھی تو بیٹھے ہیں نا، یا نہیں بیٹھے؟ آرام سے بھی تو بیٹھے ہیں نا۔ تو یہ آرام سے سکون اختیار کرنا، آرام سے بیٹھنا، کچھ نہ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ کیسی عبادت ہے؟ پیارے بھائی، روزے میں روزہ کیا ہے؟ نہ کھانا اور نہ پینا بھی عبادت ہے۔ کوئی ایسے کام جو کہ روزے ممنوع ہے، اس کے نہ کرنے کا نام عبادت ہے۔ تو ترک افعال کا نام وہ بھی عبادت ہے۔ یہ کس نے کیا؟ کیا رب نے کیا؟ نہیں۔ کیا رب العالمین نے؟ آپ کہیں گے نہیں، رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ ٹھیک ہے، رب العالمین نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کو ترک نہیں کیا۔ ترک اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے کر رہا ہو بندہ کا۔ ایک شخص مجھے ملا، نوجوان مجھے ملا، میں نے کہا بابا گناہ چھوڑ دو، اس نے کہا حضور چھوڑ دیے، کافی عرصہ ہو گیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیے۔ پیارے بھائی آپ ذرا غور کرو، پہلے کرتا تھا تبھی ترک کیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو ترک نہیں کیا۔ عبادت نام ہے کھانے پینے کے ترک کر دینے کا نام، چھوڑ دینے کا نام۔ یہ ادائیں کس کی ہیں؟ پیارے بھائی، میرے آقا کی ادا ہے، میرے نبی کی ادا ہے، پیارے انبیاء کرام کی ادائیں ہیں۔ اب یہ تو مجھے بتاؤ، بات مختصر کر رہا ہوں، بات اصل میں یہ ہے کہ جناب یہ کام کرنا جو افعال جو ہے عبادت کی، یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں نے کیے تو یہ عبادت بن گئے، اور جو نہیں کیا تو وہ نہ کرنا بھی عبادت بن گیا۔ اب یہ تو مجھے بتا کہ تم نے رب کا قرب حاصل کرنا یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے نا۔ جب رب کا قرب حاصل کرنا ہے تو عبادت کی بغیر بن گیا نہیں نا۔ تو عبادت کرے گا پھر ہی کرے گا نا، عبادت کرے گا تو پھر کسی نبی کے ہاتھ میں، پھر کسی ولی کے ہاتھ میں بتا چلتا ہے، کیونکہ یہ تو مقدس بندوں کے اداؤں کا نام ہے نا، حضرت حاضر کی ادا کا نام ہے نا، ہم دو نبیوں کے اداؤں کا نام ہے نا، میرے نبی کی ادا کا نام ہے نا۔ پیارے بھائیو، یہ مجھے بتاؤ کہ تو اگر رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو عبادت کیے بغیر تو کر نہیں سکتا،
میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں سے نہیں نکل سکتے ہو. یا اللہ تجھ سے نہیں باہر نہیں، تیرے بندوں سے نہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا. پھر وہی بندے آ گئے، بے شک سبحان اللہ. پھر وہی بندے. پیارے بھائیوں، یا اللہ ہم نے تو ڈائریکٹ ہونا ہے. بہت بندوں کے دروازے پر گئے ہیں، بہت ولیوں کے دروازے پر گئے ہیں، بہت نبیوں کے دروازے پر گئے ہیں، مگر ہم تو چاہتے ہیں ہم تیرے دروازے پر آئیں اور ہم تجھ سے مانگیں اور ہمارا تیرے اچھا ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے. تمہارا میں سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ تم عبادت کیے بغیر آ نہیں سکتے ہو. عبادت کرو گے تو میرے بندوں کی اداؤں کا نام ہوگا، میرے نبیوں اور میری ولیہ کی اداؤں کا نام ہوگا. جب اس کا نام ہوگا تو ان سے ہو کر تو میرے پاس آئے گا، ان کے وسیلے سے ہی آئے گا، اور ان کو چھوڑ کر آئے گا تو راندے درگاہ ہو جائے گا. آپ ذرا دیکھیے، ذرا غور تو کرو پیارے بھائیوں. یہ اصل میں یہی تو ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کے دامن میں آ جاؤ، یہ تمہیں رب سے ملا دیں. سبحان اللہ. میرے ساتھ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، وقت بہت قلیل ہے اور وقت اذان ہو چکا کافی دیر سے. بہرحال تھوڑی سی دیر ہم نے بھی اپنا حصہ ملا لیا، ہماری بھی حاضری ہو گئی الحمدللہ. اور یہاں پر تو ہم